کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید، میں ہوں جواد ہمدانی۔ پاکستان ایک پارلیمانی جمہوریت ہے اور پاکستان کے لوگ ہر تھوڑے عرصے کے بعد حق رائے دہی کا استعمال کرتے ہوئے ایک پارلیمان کو تشکیل دیتے ہیں۔ پاکستان کا ایک قانون ہے جسے آئین کہا جاتا ہے، اور دیگر وہ تمام لوازمات جو کسی بھی پارلیمانی جمہوریت کا تقاضا ہوتے ہیں، اس کا لازمی حصہ ہوتے ہیں، وہ پاکستانی جمہوریت میں موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پاکستانی جمہوریت چند منفرد پہلوؤں کی حامل بھی ہے۔ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی جمہوریت کو مختلف چیلنجز کا سامنا بھی رہا ہے، اور یہ بھی سوال آتا ہے کہ اسلام اور جمہوریت کا باہمی تعلق کیا ہے؟ حق رائے دہی، ووٹ، پارلیمنٹ اور کانسٹیٹیوشن، کیا یہ سب چیزیں اسلام ان کی تائید کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو اسلامی نظام سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کیا اسلام کوئی واحد سیاسی نظام کا حامل ہے یا اس کی مختلف شکلیں بھی ممکن ہیں؟ ان تمام سوالات کو ہم آئندہ آنے والے چند پروگرامز میں زیر بحث لائیں گے، اور آج کے پروگرام میں ابتدائی طور پر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بنیادی طور پر سیاست کس کو کہتے ہیں، اور سیاست اور مذہب کا تعلق خاص طور پر اسلام کے پرسپیکٹو میں جب ہم کہتے ہیں تو وہ کیا بنتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں عدد سائیں ظفر اللہ خان صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ ایک بار پھر پاکستانی قوم جو ہے وہ انتخابات کی تیاری میں ہے، اور حق رائے دہی کے استعمال جو ہے وہ کرے گی، ایک پارلیمنٹ تشکیل پائے گی۔ پاکستانی جو نظام سیاست ہے اس کا ایک اہم پہلو اسلام بھی ہے، اور اسلامی جمہوریہ چونکہ ہم پاکستان کو کہتے ہیں۔ ان تمام پہلوؤں کے اوپر آپ کی رائے درکار ہوگی، لیکن سب سے پہلے سیاسی نظام کیا ہوتا ہے اور اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہم انسان ہیں اور ہم لوگوں کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، یعنی ہم سوشل ہیں، سماجی حیوان بھی کہا گیا جیسے۔ ہم اکیلے نہیں رہ سکتے۔ اور پھر میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، گھر کے بعد محلے میں رہتا ہوں، محلے کے بعد میں شہر میں رہتا ہوں، شہر کے بعد صوبے میں اور ملک میں اور دنیا میں رہتا ہوں۔ یہ میرے دائرے ہیں۔ اب میں جب یہاں رہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے جس سے میں خوش ہو جاؤں، اور میں نے کیا کرنا جس سے آپ ناراض نہ ہوں، کیونکہ آپ میرے ہمسائے ہیں، میرے ملک میں رہتے ہیں۔ اب ایک مجبوری ہے کہ ایک نظام بنایا جائے کہ میں نے کیسے کرنا ہے۔ کیا میں چوری کر سکتا یا نہیں کر سکتا؟ اگر میں چوری کروں گا مجھے پکڑے گا کون؟ آپ پکڑیں گے یا کسی پولیس کو آپ بھیجیں گے؟ ہم یہاں اکٹھے رہ رہے ہیں، سڑک بنانی ہے ہم نے، کیسے بنائیں گے؟ ہم میں بناؤں گا، مولوی صاحب بنائیں گے، یا کوئی ہم ادارہ بھرتی کریں گے؟ یہ میں نے جان بوجھ کے بہت ایک چھوٹی قسم کی مثال ہے، بالکل بنیادی سی، بالکل۔ اب یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ہمیں بندے چاہیے جو نظام چلائیں۔ ٹھیک۔ اس لیے جو ماہرین سماجیات اور سیاسیات ہیں انہوں نے اس عمل کو ایک نظام کا نام دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کم و بیش جدید انسان جو ہے یہ 10 سے 12 ہزار سال سے رہ رہا ہے، جدید انسان جی۔ اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ جنگلوں سے، پہاڑوں سے نکلا اور اس نے شہر بنانے شروع کر دیے، کمیونز بنانے شروع کر دیے، زراعت آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دنیا کی بڑے بڑے جو خاص طور تھے، عراق کی تہذیب تھی، دجلہ و فرات تھی، بن گئی۔ پھر اس سے پہلے تھوڑا یہ مہر گڑھ میں ہمارے بن گئی، یہ ہماری منجو دڑو، اور بلکہ یہ جو ہڑپا ہے منجو دڑو، یہ ہماری 4-5 ہزار سال قبل مسیح کی تہذیب، یہ بن گئی۔ چین میں کچھ تہذیبیں بن گئی، ہندوستان میں کچھ تہذیبیں بن گئی۔ جب لوگوں نے پولیس اکٹھے رہنا شروع کر دیا تو ہر کچھ تو نظام بنائیں گے، انہیں کوئی نہ کوئی ایک ایسا نظام کوئی ضرورت پیش آئے گا اس بنا۔ جو بھی نظام وہ اپنی حیات اجتماعی کے لیے بنائیں گے، ایک کولیکٹیو کمیونٹی کے لیے بنائیں گے، وہ سیاسی نظام کرائے گا۔ ٹھیک، اچھا، یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اجازت دیں تو میں اس کو ادھر تک لے آؤں۔ جی جی، یہ ضروری ہے تاکہ پھر آگے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ عہد حاضر کا نظام ہے، اس کے بارے میں 2 باتیں دیکھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ ایوالو کیسے ہوا۔ 3 بڑے اس میں مفکر ہیں۔ ٹامس ہابس، اس کی مشہور کتاب ہے لیواتھیان،
وہ ادھر سے ہم شروع کر ہے. اس کے بعد دوسرا بڑا جو مفکر ان کا آیا وہ ہے لاک، جان لاک. اور اسی کتاب کا نام ہے ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ، دی سیکنڈ گورنمنٹ، کئی اس کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں. اور سیکنڈ ٹریٹیز آن دا گورنمنٹ، اس طرح کا. تیسرا جو بڑا آدمی اس موضوع میں آیا وہ روسو ہے، جس کی مشہور کتاب سوشل کانٹریکٹ ہے، عمرانی معاہدہ، جو لفظ ہم آج کل بہت استعمال، عمرانی معاہدہ. ہاں جی، یہ وہاں سے آیا. یہ تینوں ملا کے ایک ہی بات کرتے ہیں تھوڑے فرق کے ساتھ. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اسٹیٹ آف نیچر میں تھا، مطلب مار دھاڑ میں تھا، شکار کیا، اس کو مار دیا، اس کو کٹ دیا، اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا، یہ تھا. بڑے قبیلے نے چھوٹے قبیلے کو قبضہ کر لیا، سفیدوں نے کالوں ابھی پہ بھی قبضہ، چل رہا ہے اس کموں طرح پہ کا کچھ. شکل تھوڑی بدلی ہے انسانی فطرت میں. وہ یہی کہہ رہے ہیں، یہ فطرت یہ تھی. وہ سب سے زیادہ اس کی نمائندگی جو ہے نا ہابس نے کیا. انسان بہت بروٹ ہے، انسان جو ہے نا وہ صرف اپنے مفاد پہ کھڑا ہے، وحشی ہے، ہر وقت حالت جنگ میں دوسرے کو مارتا ہے، سبڈو کرتا ہے. یہ تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نظم چاہیے، ورنہ بڑا تکڑا آدمی ہوگا، غریب کو کھا جائے گا، چھوٹے کو قبضہ کر لے گا، سروائیول آف فٹیسٹ. فٹسٹ ہو جائے گی. اس کو انہوں نے کہا کہ جب یہ انسان اسٹیٹ آف نیچر میں تھے آگے بڑھا تو لوگوں نے محسوس کیا کہ ہمیں کوئی نظم بنانا چاہیے. اچھا، یہ نظم دنیا میں 3 طرح کے رہے ہیں. یہ ایک بنیاد ہے، ہم اس کو اگر طے کر لیں تو ہمیں اسلامی نظام بھی سمجھ آ جائے گا، ہمیں پاکستان کا نظام بھی سمجھ آ جائے گا. وہ کی ہے، یہ چابی ہے جو میں اب گزارش کرنے لگا ہوں. کہتے ہیں کہ اس پورے زمانے میں 10-12 ہزار سے لے کر اب تک جو بھی سماجی معاہدے بنے ہیں، جیسے انسان نے زندگی تشکیل دی ہے، وہ کم و بیش 3 طرح کی تھی. کوئی ان میں سے ایک آپ کو کرنی پڑتی تھی اکٹھے رہنے کے لیے، نظام چلانے کے لیے. چاہے وہ نظام انبیاء نے بنایا تھا، چاہے وہ فلسفیوں نے بنایا تھا، چاہے وہ وڈیرے نے، ایمپرر نے، بادشاہ نے، شہنشاہ نے، کہ خسرو پرویز نے بنایا تھا، چاہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، داؤد علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے چاہے بنایا تھا، جو بھی بنا نظام. اگر آپ دیکھیں تو 3 طرح کے نظام ہیں، 3 ان کی بنیادیں ہیں. وہ اگر سمجھ میں آ جائیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور ساری کنفیوژن جو بعد میں آپ کو نظر آئیں گی اس پوری ڈیبیٹ میں، وہ اس سے حل ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کو ان میں سے کسی ایک کو کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ کہیں کر نہیں سکتے. جو چاہے کر لیں، آپ کا اختیار ہے. مثلا حکمرانی اور سیاسی نظام کی بنیاد جو ہے سب سے پہلے دنیا میں جو بنی، پاور، اقتدار، قوت. جو بڑا آدمی ہے چھوٹے کو قبضہ کر لے گا، جو بڑا قبیلہ ہے وہ چھوٹے کو قبضہ کر لے گا، جو بڑا ملک ہے وہ چھوٹے پہ قبضہ کر لے گا. یہ دنیا میں سب کچھ ہوا. وہاں سے نکلے منگول تحقیق کرتے ہوئے نیشاپور کو، خوارزم کو، شیراز کو، اور سیدھے بغداد کا انہوں نے خون کی ندیاں بہا دیں، آپ کی لائبریریاں جلا دی، اور انہوں نے جو دنیا موجود تھی اس وقت اس کے آدھا چوتھائی پہ انہوں نے اپنی حکومت بنا لی. تو مضبوط تھے، آلات جنگ ان کے پاس مضبوط تھے، گھوڑے ان کی مضبوط تھے، اعصاب ان کی مضبوط تھے، وہ غالب آ گیا. تیمور نے بھی یہی کیا، امریکی امپائر نے بھی یہی کیا، برٹش امپائر نے بھی یہی کیا. یہاں ہم کمزور تھے، آگے غالب آ گئے. جو بڑے بڑے تاریخ میں حکمران گزرے ہیں سب نے یہی کیا. بڑے چودھری نے چھوٹے کو دبا دیا، گاؤں میں دیکھا نا آپ. بالکل. بڑے قبیلے نے چھوٹے کو دبا دیا. وہاں سے اس وقت اور یہ لوگ مضبوط تھے، وہاں سے آئے تو ہندوستان پہ مغل قبضہ کر گئے. ہم لوگ کمزور تھے، یہ نہروں والے آبادی میں رہنے والے نظم و نازک، یہ غوری آئے، غزنوی آئے تو لے گئے آپ کو سارے. تو یہ ایک نظام تھا جو طاقت کے بل پہ تھا. یہ دنیا نے اپنے تجربے سے یہ سیکھا ہے کہ طاقت کا نظام انسان کو غلام بناتا ہے. کسی کو نہ حیا کرتا ہے، نہ کسی پہ مثلا میں آپ کی 2 مثالیں دوں، کیونکہ یہ وہ کرکس ہے جس میں ہماری پوری مسلمان امت پھنسی ہوئی ہے اس مسئلے پر. میں آپ کو مثال دوں، تیمور، امیر تیمور، بعض لوگ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، مسلمان تھا، عالم دین تھا، حافظ قرآن تھا. سمرقند سے اٹھا، وہ جس شہر پہ حملہ کرتا تھا
اس سے کہتا تھا سرنڈر کرو. وہ نہیں کرتے تھے اگر تو شہر فتح کرتا تھا, ان کے مردوں کے سر کاٹ کے کھوپڑیوں کے مینار بناتا تھا, خواتین کو غلام بنا لیتا تھا. آپ تصور کریں, کہنا آسان ہے کہ ہماری ماں و بیٹیوں غلام بن کے چلی جائیں, لوگ لے جائیں. جو ہمارے ساتھ 47 میں ہوا, ہم اس کا بھی درد نہیں بھول رہے. ایسے لشکر چڑھے اور لوگ کہ آپ کی بیٹیوں کو بہنوں کو لے کے چلی جائیں. آپ اندازہ لگاؤ کیا تکلیف ہوتی ہے اس سے. یہی کرتے تھے. آپ بابر کی کتاب پڑھ لیں, تو اس کے بابری ظہیر الدین بابر, یہ 1521 کی کل کی بات ہے, تو اس کے بابری میں وہ یوں کرتا ہے, ہر شہر پہ حملے کے بعد وہ ایک پیراگراف لکھتا ہے. لکھتا ہے کہ مثال کے طور پر میں نے تلمبا پہ حملہ کیا, شکست دی, 500 آدمی قتل کیے, 4000 گائے ملی, 3000 بکری ملی, 100 اونٹ ملے, شام کو جشن منایا. آپ اندازہ لگائیں کہ کیا گزر رہی ہوگی لوگوں پر. تو یہ جو پاور کا نظام تھا یہ تباہی لاتا تھا لوگوں پہ. اس لیے اقبال نے اشارہ کیا, اللہ کے نشتر ہیں تیمور ہو کہ چنگیز. یہ تیمور و چنگیز نے آپ پہ حملہ کیا ہے نا, یہ اللہ نے عذاب بھیجا. عذاب تو ایک شکل تھی, لیکن وہ کیا تھے؟ طاقت کی بنیاد. اچھا, ان کا اندرونی طرز اگر بن بھی جائیں, حکومت طاقت کی بنیاد پہ بن بھی جائے, کوئی طبقہ, مذہبی طبقہ طاقت کی بنیاد پہ پاور لے لے, سیاسی طبقہ پاور کی بنیاد لے لے, ملٹری طبقہ طاقت کی بنیاد پہ پاور لے لے, تیمور لے لے, سب کا ایک ہی انجام ہے. وہ اندر کیسے ملک چلاتے ہیں آپ کے ساتھ, اس کی میں آپ کو مثال دوں. ہندوستان میں ایک بادشاہ تھے, وہ کہیں باہر گئے, کسی پہ ناراض ہو گئے. ذل سبحانی نے فرمایا کہ اس آدمی کو ہاتھی کے پاؤں کے نیچے دے دو. سزا کا طریقہ تھا. بالکل. اس کو ہاتھی کے پاؤں کے نیچے دے دیا گیا. شام کو گھر آئے, ماشاءاللہ نماز تو پڑھتے تھے سارے. نماز جب پڑھنے لگے, مغرب کا وقت تھا, قلعے میں امام صاحب بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آج ہوا کیا ہے. نہ انٹرنیٹ تھا, نہ ٹیلی فون تھا, نہ اخبار تھا, نہ ٹی وی تھا. اگر بادشاہ نے کسی کو مارا بھی تھا تو خبر آنے میں تو مہینے لگ جانے تھے. ٹھیک. اس نے پڑھا قرآن مجید کی آیت مغرب کی نماز میں, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے خدا نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بادشاہ سلامت کی طبع نازک پہ گراں گزرا, اور انہوں نے سوچا نماز پڑھتے ہوئے کہ اس نے میرے اوپر طنز کیا, مجھے ڈرا رہا ہے خدا سے کہ میں نے چونکہ ہاتھی کے نیچے بندہ دے دیا, مجھے کہہ رہا ہے کہ ہاتھی والوں کو خدا مار دیتا ہے. یہ آیت ہے نا, آیت بالکل ایسے ہی. ہمارا سے فارغ ہوا, گھر گیا, بلایا اپنے انٹیریئر منسٹر کو آج کی زبان میں. وہ کہتا ہے بادشاہ کو بھی, اس مولوی صاحب کو بھی, امام مسجد, غریب مسکین آدمی, نیک آدمی, کہ اس کو بھی ہاتھی کے پاؤں کے نیچے دے دو. یہ ہندوستان میں ہو چکا ہے. تو جو اقتدار کی بنیاد کے اوپر حکومت بنتی ہے, طاقت کی بنیاد, وہ ایسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی بات چونکہ ابھی میرے خیال اس کے دو پہلو اور باقی ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں. میں یہاں پہ روکنا آپ کو اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ایک سوال ہے جو کہ عصر حاضر سے زیادہ جڑا ہوا ہے. آپ نے کہا کہ یہ ایک نظام تھا, لگتا یہ ہے کہ اب بھی یہ سوچ کسی نہ کسی سطح پہ موجود ہے, اور مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے گروہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے ذریعے ہی غلبہ پایا جا سکتا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ وضاحت ضروری ہے. یہ آج تک ہے, آج بھی یہی ہو رہا ہے. بڑا صوبہ چھوٹے پہ قبضہ کرتا ہے, بڑا ملک چھوٹے ملک پہ قبضہ کرتا ہے, ملک کے اندر کا مضبوط ادارہ باقی اداروں پہ قبضہ کر لیتا ہے. اس کے پاس کوئی طاقت کی شکل ہے کوئی بھی, وہ اسی کو کمزور بنا لیتا ہے. لیکن یہ پریمیٹیو ہے بنیادی یہ طور جو پر. نقطہ ہے نظر ہے کہ جس کے پاس پاور و اقتدار مل جائے گا, یہ دنیا نے مسترد کر دیا, اور اسلام نے بھی تاریخی تجربے نے, تاریخی تجربے نے اور اسلام نے بھی اس کو مسترد کر دیا. ٹھیک ہے. ہاں, اس کے اوپر مجھے آپ کے دلائل بھی چاہیے ہوں گے کہ یہ ہم آئیں گے بعد میں جب آئیں ہم مشہور کریں گے کہ حکومت اسلام میں حکومت کی بنیاد کیا ہے, کیا تو ہے. ابھی تو ہم آپ کو
تاریخ بتا رہے ہیں. اچھا اب بتائیے کہ باقی دو جی. کون سے ہیں؟ دوسرا جو نقطہ نظر دنیا میں بنا کہ اقتدار کا سیاسی نظام بنانے کا، قوت نافذہ لینے کا، سورینٹی لینے کا طریقہ اللہ ہے. اللہ جس کو دے دے گا اور وہ بادشاہ بن جائے گا. جب چاہے گا اللہ اسے لے لے گا. یا جس کو بھی ملتا ہے نہیں وہ الگ طرف، یہ الگ ہے. یہ ایک اور چیز ہے. ٹھیک. اس کی شکلیں کیا ہیں؟ مثلا میں بن گیا بادشاہ، میں نے کہا جی مجھے تو اللہ پاک نے بنا دیا ہے، اب کیا مطلب ہے کہ آپ کو میری ماننی ہے. میں خدا کا نمائندہ ہوں، جو میں کہوں گا آپ کو ماننا پڑے گا. یورپ میں اس کو نام دیا گیا ڈیوائن رائٹس کا، ذل اللہ، شیڈو آف دا گاڈ. بادشاہ شیڈو آف گاڈ ہے. یہ جو کنگ ایڈورڈ وغیرہ تھے جتنے بھی تھے وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے، خدا کا نمائندہ سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ جو ہماری رائے کے مخالف ہے وہ خدا کا مخالف ہے، اور ان کو مار دیتے تھے. حتیٰ کہ آج سے کوئی 200 سال پہلے تک آکسفورڈ یونیورسٹی میں اس بندے کو ڈگری نہیں ملتی تھی جو یہ لکھ کے نہیں دیتا تھا کہ میں پروٹیسٹنٹ ہوں. چونکہ وہ سمجھتا تھا بادشاہ کہ خدا نے مجھے بتایا ہے اور میں نے بتا دیا ہے کہ جو کیتھولک ہیں یہ اچھے انسان نہیں ہیں. پھر یہاں تک آتے ہیں، خدا کے نام پہ لوگوں کو مارتے ہیں، خدا کے نام پہ لوگوں کو زندہ رکھتے ہیں، اس نظام میں خدا کے نام کے غلام بناتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہمارے بہت سارے خلفاء کے نام سے کام کرتے ہیں، خلافت راشدہ کے بعد جو ہماری بہت ساری حکومتیں آئی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں. جی دعویٰ یہ تھا، وہ دعویٰ یہ تھا، اور اپنے خطبوں میں نام پڑھاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ آپ نے ہماری توہین کی تو آپ نے اللہ کی توہین کی. وہ کرتے کیا تھے پھر؟ اور میرا خیال ہے کہ اس آیت کی طرف بھی استناد ہوتا تھا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. وہ کہتے تھے. اور یہ ہم جب بعد میں آئیں گے نا کہ اسلام میں نظام بنتا کیا، تو ہم اس وقت یہ ساری چیزیں کھولیں گے. اب چھوٹا سا ہی مثال دے سکتے ہیں کہ جب یہ انہوں نے دلیلیں دینی شروع کی تو پھر وہ اندر کرتے کیا تھے. امام احمد بن حنبل کو کوڑے بھروا دیے، کہا بھئی ہمیں اللہ نے بٹھایا ہوا ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. اور پھر اپنے بھائی کو بھی مار دیتے تھے، باپ کو بھی مار دیتے تھے، نہ کوئی نماز چھوڑتے نہ کوئی بھائی چھوڑتے تھے. یہ کہانیاں بنی ہوئی جی ہیں. بالکل. یہ تجربہ بھی دنیا نے مسترد کر دیا، اسلام نے بھی مسترد کر دیا. ٹھیک. اس سے بھی ظلم پیدا ہوتے ہیں، اس میں کسی بھی کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. میں ہوں اقتدار میں بیٹھ گیا اور میں کہتا ہوں میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اور میں اللہ کا اختیار استعمال کر کے آپ کو اپنا غلام بناتا ہوں. میں 50 سال سے بیٹھا ہوں، آپ مجھے ہٹا ہی نہیں سکتے. اور جو میرے بعد آئے، دیکھو اللہ میں ٹیلی فون تو نہیں کرتا نا، اللہ میں خود تو نہیں آتا نا، خط تو نہیں بھیجتا نا، میں نے خود ہی طے کرنا ہے نا. بالکل. اب ان کا ایک بچہ ہے، وہ کہتا ہے جی اللہ صاحب نے مجھے بنا دیا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ سارے بھائیوں کو قتل کر دے گا. اور جو آپ تھوڑی سی مخالفت کریں گے تو آپ نے گویا کہ خدا کے حکم کی مخالفت آپ کی. کو بھی مار دے گا. یہ سادہ شکل ہے. اس نے ایسی تباہی پیدا کی دنیا میں، ایسی تباہی پیدا کی دنیا میں، یورپ کی چوتھائی آبادی اس جنگ میں ماری گئی کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں بالکل. یا میں خدا کا نمائندہ ہوں. سول وارز ہوئی، لوگ مارے گئے. اور آج بھی مسلم دنیا میں یہ نظریہ قائم ہے. ہاں. بہت سارے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، اور لوگوں کو غلام بنا لیتے ہیں. یہ نقطہ نظر جو ہے دنیا نے مسترد کر دیا، اور اسلام نے بھی اس کو قبول نہیں کیا. صحیح ہے. تیسرے نقطے پہ بھی آتے ہیں، اور ایک بات یہ کہ جتنے آپ نے دو نظام پہلے ہی بتائے، اور تیسرا نقطہ نظر جس کی طرف اشارہ کریں گے، اس کے مسترد ہونے کے دلائل بھی ہم میرا خیال ہے زیر بحث لائیں گے اگر آپ لے اس لیں بات سے گے. اتفاق چلو کریں. جو آپ کہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ بتائیے کہ تیسرا نقطہ نظر کیا تیسرا ہے؟ ایک نقطہ ہو گیا نظر جو ہے، طاقت کا، ایک ہو گیا ڈیوائن رائٹ کا. تیسرا ہے کہ لوگوں کو اپنے معاملات خود چلانے چاہیے. اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے کہ گورنمنٹ نمائندہ ہونی چاہیے. گورنمنٹ جو ہے ریپریزنٹیٹیو ہونی چاہیے، یا کانسنٹ بیس ہو، میری مرضی سے چلے. یہ جو عمرانی معاہدے کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اس سینس میں ہوتا ہے کہ لوگوں نے بیٹھ کے خود ہی فیصلہ کیا کہ ہم اپنے حکمران کیسے چنیں گے. اسلام نے اس کو آ کے ترویج دی، اور اسلام نے فرمایا کہ آپ کے معاملات مشاورت سے چلیں گے. شاورہم فی الامر.
نہیں، دو باتیں ہیں. ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی تھے، جو حکمران بھی تھے، ان آپ کو بھی مجبور کیا گیا، حکم دیا گیا. حالانکہ نبی جو ہے وہ جو بات کرتا ہے اس میں دو خوبیاں ہوتی ہیں. ایک اپنی ذات میں وہ چنا ہوا غیر معمولی ہوتا ہے، دوسرا براہ راست خدا سے ہم کلام ہوتا ہے، ہدایات لیتا ہے. وما ينطق عن الهوى. ایسے آدمی شخصیت کو بھی کہا گیا کہ طرز حکمرانی میں آپ کو بھی یہ نہیں کہنا ہے کہ جو میں نے کہہ دیا وہ فائنل ہے. طرز حکمرانی میں دینی معاملات میں ٹھیک ہے. صحیح. آپ کو فرمایا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فی الامر. کہ آپ ان سے مشورہ کریں. اور پھر جب مسلمانوں کی امت بن گئی، کمیونٹی، تو ہمیں بتایا گیا وہ امرہم شورا بینہم کہ آپ کے جو باہمی معاملات ہیں یہ مشاورت سے چلیں گے، یہ ڈیوائن رائٹ سے نہیں چلیں گے، یہ بندوق کی طاقت سے نہیں چلیں گے. تو اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں 3 نظریے بنے حکمرانی کے. ٹھیک. طاقت کی بنیاد پر، جس کو انسانی تاریخ نے مسترد کر دیا، اسلام نے کر دیا. دوسرا جو نقطہ نظر بنا وہ تھا خدا کی نام استعمال کر کے ڈیوائن رائٹس کا، ذل اللہ فی الارض کا. اس کو تاریخ نے، تجربے نے، انسانی تجربے نے مسترد کر دیا، اسلام نے اس کو مسترد کر دیا. تیسرا نقطہ نظر جو بنا وہ تھا کہ لوگ اپنے معاملات خود چلائیں گے، شورائیت کا، جس کی ایک شکل ڈیموکریسی ہوئی ماڈرن ورلڈ میں، اس کی کوئی نام ہو جائیں. یہ نقطہ نظر تھا جو انسانی تاریخ نے تجربے سے سیکھا اور اسلام نے اس کو آگے بڑھایا، اور جس سے انسان کی غلامی سے نکلا. کوئی آدمی جو مضبوط تھا اس نے غریب کو غلام بنانا بند کیا، جو بڑا طاقتور طبقہ تھا، ادارہ تھا، اس نے دوسرے کو غلام بنانا بند کیا، اور لوگوں نے آزادی سے سانس لینا شروع کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، اور بعض اوقات اچھی مسلمانوں کے حکمرانوں کے زمانے میں، اور عہد حاضر میں یہ نظریہ اتنا آگے بڑھا کہ انسان جو ہے اپنے معاملات اب وہ خود طے کرتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ ہم جو ڈیبیٹ آگے کریں گے، جس کے ہم الگ الگ دلائل دیں گے ہر ایک میں، وہ یہی ہے کہ ہم صرف اور صرف طرز حکمرانی کی بنیاد وہ مانتے ہیں جو جہاں اللہ رسول کے احکامات کے مطابق ہو، عذر بھی ہم آئیں گے، لیکن اس کے بنیادی فیصلے کون کرے گا؟ وہ عوام خود کریں گے، لوگ خود کریں گے. اس کے اوپر میرے خیال ہے کافی تفصیل سے بحث کی ضرورت ہے. پھر انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین، بنیادی طور پر ہمارا اس پروگرام میں جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا طرز حکمرانی سمجھیں، اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے پاکستان جو جمہوریت ہے وہ کس طرح کی جمہوریت ہے، اور عوام اور ریاست کے درمیان جو تعلق ہے وہ کس طرح سے اس میں طے ہوتا ہے. فی الحال اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں اسی موضوع کو آگے لے کر بڑھیں گے.